قائم ٹی وی کراچی سے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم پروگرام مقتل اور درس کربلا کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ مقتل اور درس کربلا کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین کرام، قائم ٹی وی نے ماہ محرم کی مناسبت سے آپ کے لیے خصوصی ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا ہے، جس میں آپ سلام، نوحے، مرثیے، مجالس اور مختلف مقدس مقامات کی زیارت اور واقعہ کربلا کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو ملاحظہ فرمائیں گے۔ محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی فضا سوگوار اور ہر آنکھ اشکبار ہو جاتی ہے۔ شب سوگوار، شام و سحر ہے بجھی ہوئی، کیا چاند محرم کا کہیں آس پاس ہے؟ واقعہ کربلا ہماری تاریخ کا وہ عظیم سانحہ ہے جس میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے 72 رفقا کے ساتھ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں اسلام کی آبیاری کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، مگر دین اسلام پر آنچ نہیں آنے دی۔ ناظرین کرام، اس وقت ہمارے درمیان ملک کی ممتاز شخصیات تشریف فرما ہیں۔ عالی جناب حضرت علامہ سید رضی جعفر نقوی صاحب، آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ اس ملک کے ممتاز عالم دین ہیں، بے شمار کتابوں کے خالق ہیں، خطیب ملت جعفریہ ہیں اور خطابت کے حوالے سے آپ کا بڑا نام ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ممتاز نوحہ خواں جناب میثم رضا ثاقب صاحب۔ میں سب سے پہلے قائم ٹی وی کی جانب سے علامہ صاحب کا اور میثم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہماری بزم کو زینت بخشی۔ قبلہ واقعہ کربلا سن 61 ہجری میں ہوا اور 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام نے سن 60 ہجری میں مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت مدینہ کے کیا سیاسی حالات تھے؟ حاکم وقت کیوں امام حسین سے بیعت لینا چاہتا تھا جبکہ سارے لوگ تقریباً بیعت کر چکے تھے؟ آپ ذرا اس پر روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ قرآن مجید میں خالق دو جہاں کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں ان کو مردہ مت کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ امام عالی مقام کا کربلا سے سفر، جیسے کہ آپ نے انٹرو میں بتایا کہ 28 رجب سن 60 ہجری، یہ بات بہت ہی المناک ہے کہ 60 برس پہلے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ رہے تھے دین کو بچانے کے لیے، اور 60 برس کے بعد نواز رسول مدینہ سے جا رہے تھے دین کو بچانے کے لیے۔ مدینہ اگرچہ سرکار دو عالم کی آرام گاہ ہے اور ہمارے 6 معصوم وہاں پہ آرام کر رہے ہیں، پیغمبر اسلام بھی، شہزادی کونین بھی، دوسرے امام، چوتھے امام، چھٹے، پانچویں امام اور چھٹے امام، مگر یہ منافقین کا مرکز رہا ہے۔ قرآن مجید میں آیت ہے وَمِمْنَ حَوْلَكُمْ مُنَافِقُونَ، اے پیغمبر آپ کے ارد گرد منافق ہیں۔ وَفِي الْمَدِينَةِ مَرَدُوا لِلنِّفَاقِ، مدینہ میں وہ لوگ ہیں جو نفاق میں انتہائی سرکش ہیں۔ یہی لوگ تھے کہ سرکار دو عالم کا جنازہ بھی دفن نہیں کیا، کاروبار میں لگ گئے۔ حضور کا کفن بھی میلا نہیں ہوا کہ جناب سیدہ کے دروازے پر آگ لکڑی لے کر پہنچ گئے۔ تو اس لیے مدینہ کے شہریوں سے ہر دور میں آل محمد کو تکلیفیں پہنچی ہیں۔ امام حسین سے یزید کا یہ اصرار کہ بیعت لی جائے، جبکہ بہت سے لوگ بیعت کر چکے تھے، سب نے نہیں بیعت کی تھی، مگر ایک بڑی تعداد ہوئی جس نے بزور شمشیر اس کے یزید کے باپ کے پیسے کی بنا پر اور جبر کی بنا پر، زبردستی کی بنا پر بیعت کر لی تھی۔ لیکن امام حسین کی شخصیت چونکہ عالم اسلام میں جانی پہچانی تھی،
جوانان جنت کے سردار تھے، سرکار دو عالم کے نواسے تھے، اور ساری دنیا کو معلوم تھی کہ یہ بات کہ اگر امام مظلوم کسی بات کی تائید کریں گی تو وہ حق ہوگی، اور کسی بات کا انکار کریں گے تو وہ باطل ہوگی۔ بے شک۔ اس سے ظالم کی طرف سے بھرپور اصرار تھا کہ ان سے ضرور بیعت کرو، کیونکہ معلوم تھا کہ ان کی بیعت کا مطلب ہوگا کہ تصدیق ہو گئی اس منصب کی جس پر وہ بیٹھا ہے۔ اور امام حسین ظاہر ہے کہ جانتے تھے کہ یہ اس کی تصدیق کا مطلب ہے نانا کے دین کی پامالی، کیونکہ وہ منکر دین تھا۔ جب شہداء کے سر گئے ہیں اس کے پاس تو اس نے یہی کہا تھا، لا بات ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ ہاشمی نے یعنی پیغمبر نے ایک کھیل کھیلا تھا سلطنت حاصل کرنے کے لیے، ورنہ نہ کوئی فرشتہ آیا نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے۔ تو چونکہ وہ اس نظریے کا انسان تھا، اب اگر امام مظلوم اس کی تائید کرتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پیغمبر کے دین کی نفی کر رہے ہیں، کہ جو پیغمبر کے دین کا انکار کر رہا ہے آپ اس کی تائید کر رہے ہیں۔ اس سے ناممکن تھا کہ نواسے رسول اس کی تائید کرتے۔ اصرار بھی اس کا اسی لیے تھا تاکہ دنیا پر واضح کر دے کہ دیکھو میں غلط کام تھوڑی کر رہا ہوں، ایسا اچھا کام کر رہا ہوں کہ نواسے رسول نے میری تائید کی ہے، جوانان جنت کے سردار نے تائید کی۔ امام حسین نے واضح کیا کہ کس صورت میں بھی یہ نہیں ہو سکتا، بیعت نہیں کرو۔ ظاہر ہے کہ مدینہ اس قابل نہیں تھا کہ امام مدینہ پر بھروسہ کر سکے، یہ مدینے والے تھے۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ امام مخفی طور پر شہادت نہیں چاہتے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ مدینہ میں شہید ہوئے، مگر اس پر ظالموں نے پردہ ڈال دیا۔ امام نے سوچا کہ نہیں، مجھے شہید تو ہونا ہے، مگر اس طریقے سے اقدام کروں گا کہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ نواس رسول نکلا ہے۔ کوئی ایسی آفت آئی ہے دین پر، کوئی ایسی مصیبت دین پر آئی ہے کہ نواس رسول گھر چھوڑنے پر مجبور ہوا ہے۔ اس لیے امام نے مدینہ سے سفر کا ارادہ کیا مکے کی طرف، اور یہ وہ وقت ہے 28 رجب جب امام مظلوم طے کر چکے کہ مجھے سفر کرنا ہے مدینہ سے مکے کی طرف۔ اور میں نے جیسا کہ آپ اس کی خدمت عرض کیا کہ عالم اسلام میں بہت بڑے بڑے لوگ تھے اس وقت، مگر کسی کو خیال نہیں آیا کہ نواس رسول سے درخواست کرتا ہے کہ مولا آپ بچ جائیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کو بچائیں گے، ہم دشمن کے حوالے نہیں کرنے دیں گے۔ نہیں کوئی نہیں آیا، کیونکہ مدینہ ہمیشہ سے منافقین کا مرکز رہا ہے۔ تو صحابہ کے ہم تو وہاں بہت تھے زمانے میں، صحابہ کے ہم تو کافی موجود تھے اس بہت وقت۔ بڑی تعداد موجود تھی، لیکن وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے پیغمبر کو جنازے میں شرکت نہیں کی تھی، جنہوں نے علی کا حق پامال کیا تھا، جنہوں نے سیدہ کا گھر جلانے کی کوشش کی تھی، جنہوں نے امام حسن کو زہر کیا تھا، اور امام حسن کا جنازہ قبر رسول کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیا تھا، بلکہ جنگ کے آثار پیدا کر دیے تھے۔ یہاں تک کہ امام حسن مجتبیٰ نے خود وصیت کی تھی امام حسین سے کہ دیکھو مجھے نانا کے پہلو میں دفن کرنے کی کوشش کرنا، لیکن اگر نظر آئے کہ نہیں جنگ و جدال کی کیفیت ہو رہی ہے تو تمہیں واپس لے جانا، ماں کے برابر میں جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ تو یہ تو مدینہ ایسا شہر ہے کہ نواس رسول کو دفن بھی نہیں ہونے دیا۔ واحد جنازہ، پہلا جنازہ جس پر تیروں کی بارش ہوئی ہے امام حسین مجتبیٰ جنازہ۔ دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوتا، ہمیشہ جنازے کا ہر قوم جنازے کا احترام کرتی ہے، ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، جنازے کا احترام کرتے ہیں۔ ہندوستان میں بھی آپ کسی شہر میں چلے جائیں، اگر کوئی جنازہ ہندو کے بھی گزر رہا ہو سب لوگ احترام پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی ایسے ہی ہے، لیکن یہ مدینہ ہے، نواس رسول ہے، جوانان جنت کے سردار، بڑے سردار ہیں، ان کی جنازہ بھی چل رہا ہے، تو اس مدینہ پر امام مظلوم کیسے اطمینان کر سکتے ہیں؟ اس سے امام نے طے کیا کہ نہیں مدینہ سے نکلنا ہے۔ اچھا یہ اپنے خانوادے کے ساتھ لے گئے، اپنے خانوادے کیوں ساتھ لے گئے تھے اس کا؟ اور مجھے جانا ہے، مدینہ چھوڑنا ہے اور دنیا کو باخبر کرنا ہے کہ میں کسی برے ارادے سے نہیں نکلا ہوں۔ امام نے اپنی جوانی کا جو موقف بیان کیا ہے، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولکنی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ۔ میں کسی برائی کسی بڑائی کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، امت کے اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اچھا یہ جو بات آپ نے کہی ہے بہت پیاری بات ہے، اور پیاری بات یہ ہے جو وزنی بات ہے، جب دین پر وقت آئے تو ہر سن سال کے انسانوں کو نکلنا چاہیے، جس کی مثال پیغمبر اسلام کے مباہلے میں موجود ہے۔ مباہلے کے لیے جب تشریف لے گئے ہیں تو یہ واحد معرکہ ہے پیغمبر کی زندگی میں جس میں صرف معصوم شریک ہوئے ہیں، پانجتن کا قافلہ ہے، کوئی اور شریک نہیں ہوا۔ پیغمبر ایک بزرگ ہیں،
مولا ایک جوان ہیں، حسن حسین بچے ہیں، جناب سیدہ خاتون ہیں۔ اس میں پیغام تھا کہ جب دین پر وقت آئے تو بزرگ بھی نکلے، جوان بھی نکلے، بچے بھی نکلیں، عورتیں بھی نکلیں۔ تو اس انداز سے سرکار دو عالم نے دین کی خاطر سب کو لے کر چلے۔ امام مظلوم اپنے نانا کی پیروی کرتے ہوئے دین کی خاطر چلے ہیں، تو اسی طرح سے لے کر چلے ہیں۔ علی کی جگہ عباس دلاور کو لے کے چلے ہیں، جناب سیدہ کی جگہ جناب زینب کو لے کر چلے ہیں، شیرخوار بچے کی طرح شہزادہ علی کو لے کر چلے۔ چونکہ وقت تقاضا دین کا تھا، اور جانتے تھے امام مظلوم کہ میں دنیا کے سامنے جا رہا ہوں اپنی مظلومیت کو پیش کرنے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ چاہے کچھ ہو جائے، میرے بچے شہید ہو جائیں، میرا بھائی شہید ہو جائے، میرے بھانجے شہید ہو جائیں، میرا بھتیجا شہید ہو جائے، دین پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اسی لیے کہتے ہیں آج دین زندہ ہے تو حسین ابن علی کی بنا پر زندہ ہے، مسجد میں آسانیں زندہ ہیں تو حسین کی بنا پر، محراب میں سجدے باقی ہیں تو حسین کی بنا پر، قرآن کی تلاوت باقی ہے تو اس مظلوم کی بنا پر جس کا سر نوکس کیا۔ ہماری گفتگو وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے منقطع ہوئی تھی۔ یہ ذرا آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح مباہلے میں اپنے ساتھ ایک جوان، ایک خاتون، دو بچوں کو لے کر نکلے، امام مظلوم اپنے نانا کی تصدیق کرتے ہوئے جب مدینے سے نکلے ہیں تو اپنے ساتھ اسی طرح سے قافلہ لے کے نکلے۔ بزرگ کی جگہ خود ہے، امام وقت ہیں، علی کی جگہ عباس دلاور کو لے لیا، جناب سیدہ کی جگہ ان کی بیٹی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کو لے لیا، حسن حسین کی جگہ شہزادوں کو لے لیا، جناب قاسم کو لے لیا، شہزادہ اکبر کو لے لیا، حتیٰ کہ ایک 6 مہینے کے بچے کو لے لیا۔ اور اسی لیے مورخین نے جب لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام جب مباہلے کے لیے گئے تو ایک بچے کی انگلی پکڑے ہوئے تھے، ایک کو گود میں لے ہوئے تھے۔ امام مظلوم بھی ایک گود والے بچے کو لے کر نکلے۔ راوی بیان کرتا ہے ایک شخص آیا اسی دن مدینہ 28 رجب کو، اس نے دیکھا مدینہ پر ایک عجیب سوگ کا عالم، بہت ہر شخص اداس نظر آ رہا ہے، ہر شخص غمزدہ نظر آ رہا ہے، جتنے صاحبان ایمان ہیں سب غمزدہ نظر آ رہے ہیں۔ اس نے کسی سے پوچھا بھی آج کیا وجہ ہے، اتنے لوگ غمزدہ کیوں ہیں؟ اسے بتایا کہ آج مدینے کا چراغ جا رہا ہے، جس کی بنا پر روشنی تھی شہر میں، آج وہ جا رہا ہے۔ جناب ام سلمہ پیغمبر اسلام کی بڑی پاک و پاکیزہ بیوی جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بعد جن کا مرتبہ بلند ہے وہ جناب ام سلمہ کی ذات گرامی۔ انہوں نے دیکھا کہ سفر کی تیاری ہو رہی ہے، بوڑھی تھی، دیکھا کہ سفر کی تیاری ہو رہی ہے، عورتیں بھی تیار ہو رہی ہیں، بچے بھی تیار ہو رہے ہیں، جوان بھی تیار ہو رہے ہیں، امام مظلوم بہت سلسل مصروف ہیں۔ پوچھا بیٹے کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا نانی جان کربلا جا رہا ہوں۔ فرمایا بیٹے کربلا کا نام نہ لو، میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ میرا نواسا کربلا کے سرزمین پر شہید کیا گیا۔ فرمایا نانی جان جو کچھ آپ سے نانا نے کہا ہے وہ ہر بار پورا ہونے والا ہے، آپ اگر چاہیں تو میں آپ کو کربلا کی زمین دکھا دوں۔ جناب ام سلمہ نے اشتیاق ظاہر کیا، امام مظلوم نے دست مبارک سے اشارہ کیا، ساری زمینیں پست ہو گئی، کربلا کی زمین سامنے آ گئی۔ اب امام مظلوم نے اشارہ کرنا شروع کیا، نانی جان وہ فرات کا کنارہ ہے جہاں عباس کے بازو قلم ہو، نانی جان وہ میدان ہے جہاں علی اکبر کے سینے پر سے ڈالے گی، نانی جان وہ حصہ ہے جہاں پر قاسم کا جسم لاشوں سے پامال گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال کیا جائے گا۔ اے نانی جان وہ جگہ دیکھیے جہاں پر میں اپنے ننھے علی اصغر کو لے کر ہاتھوں پر کھڑا ہوگا اور دشمن کی طرف سے ایک تیر آئے گا جو اس سے شہید کر دے گا، اور اے نانی جان اس نشیب کو بھی دیکھیے گا جہاں پر آپ کا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ میں وعدہ نبھانے چلا میں وعدہ نبھانے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ میں تیرا دین بچاؤں گا اے میرے نانا، میں اپنا خون بہاؤں گا اے میرے نانا۔ حسین جاتا ہے مرنے، حسین جاتا ہے
مرنے سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ میری شریک سفر بن کے ساتھ چل اماں، سفر پہ جاتا ہوں کپڑے میرے بدل اماں، لباس خلد سجا دے، لباس خلد سجا دے، بدن پہ پھر ایک بار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ دعا کرو کوئی سر بے ردا نہ ہو اماں، نماز شوق شہادت قضا نہ ہو اماں، نہ آئے میرے چمن پر، نہ آئے میرے چمن پر ستم کی گرد و غبار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ تمہارے جیسا ہے نانا یہ میرا لال اکبر، دعا کرو نہ لگے اس کو آسمان کی نظر، چھٹے نہ دور وطن سے، چھٹے نہ دور وطن سے ہمارے دل کا قرار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔